السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کے اندر اگر کوئی محبت کے قابل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوستی کے قابل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی تعلق کے قابل ہے تو وہ دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی لو لگانے کے یعنی کسی سے لو لگانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لو لگانے کو کوئی قابل ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوستو، تو انسان کو دوستو اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ آج ہم دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا کے حسن زیب و زینت کو دیکھ کر دوستو ہم دنیا پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، انسان کسی سے بھی تعلق قائم کرتا ہے تو بعض دفعہ چار صفات کی وجہ سے کرتا ہے۔ یا تو پھر اس کا مال دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو لہذا اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو حسن دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، مرد ہو عورت ہو کہ یہ خوبصورت بہت ہے اس کی وجہ سے، یا پھر اس کو عہدہ دیکھ کر کہ یہ کسی بڑے منصب پر فائز ہے تو اس لحاظ سے اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے، یا پھر اس کا کوئی کردار دیکھ کر تو دوستو ان چاروں ٹاپک میں سے اللہ تعالیٰ ہر ٹاپک پر دنیا کے ہر انسان سے کہیں بلند و بالا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہیں۔ دوستو، اگر حسن دیکھا تو اللہ سے حسین کون ہو سکتا ہے دوستو، اور اگر دوستو مال و دولت کی بات کی جائے تو ساری کائنات کا رب وہ ہے، رزاق وہ ہے، صرف رزاق نہیں، خیر الرزاق ہے، خیر الرازقین ہے وہ دوستو۔ اور وہ اگر منصب اور عہدے کی بات کی جائے تو اللہ سے بڑا دوستو اللہ اکبر، اس کی شان ہے دوستو۔ تو اسی طرح دوستو کردار کا بات کی تو وہ تو ایسے اچھے کردار کا مالک ہے کہ ساری دنیا اس کی نافرمانی پہ آ جائے، ساری دنیا اس کو یعنی اس کی نہ مانے، لیکن ان سب کو وہ کبھی بھوکا نہیں مارتا، کبھی پیاسا نہیں مارتا، کبھی ان سے رزق نہیں چھینتا۔ تو اس سے بڑے یار اللہ تعالیٰ، تو دوستو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے انسانیت کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دوستو شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس چیز نے تجھے میری ذات سے، مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا۔ مجھ سے بھی کوئی زیادہ حسین ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی مالدار ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی باکردار ہے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی اچھے منصب پر فائز ہے۔ تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ وما قدر اللہ حق قدری، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ تو دوستو ساری محبتوں پر اول فضیلت ہم اللہ کے محبت کو دے۔ سارے تعلقات دنیا کی جتنے میں ان سب سے بہتر تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اس کو فوقیت دے، اس کو یعنی افضلیت دے۔ باقی سارے تعلقات ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب تعلقات دوستو دنیا کے دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ ایک واحد اللہ کا تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، میدان حشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت میں بھی دوستو کام آئے گا۔ تو کیوں نہ سب عارضی تعلقات ہیں، ایک اللہ کی ذات کا تعلق حقیقی تعلق ہے دوستو۔ تو ہم اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں، اللہ کو اپنا مسجود بنائیں، اللہ کو اپنا معبود بنائیں، اللہ کو اپنا مطلوب بنائیں۔ ہر وقت اللہ سے لو لگانے کی ہمیں فکر ہو دوستو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی کہ بندے مجھ سے ٹوٹے نہ، مجھ سے روٹھے نہ، مجھ سے دور نہ جائے، مجھ سے کہیں ان کا تعلق ٹوٹ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی دوستو اپنے کلام پاک کے اندر اپنے ساتھ تعلق بنانے کا ایک ہمیں نسخہ دیا۔ نسخہ، حکیم نسخہ دیتے ہیں نا، تو نسخے سے بعض دفعہ جب انسان اس نسخے کو استعمال کرتا ہے دوستو تو اس بیماری سے یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اس سے شفا پاتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا، اپنے سے تعلق لگانے کا، اپنے سے لو بڑھانے کا، اپنے سے محبت میں اضافہ کرنے کا ایک ہمیں نسخہ دیا ہے۔ ہم اس نسخے کو قرآن کے اندر اس کے میں غور کریں کہ وہ نسخہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سا دیا ہے اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے دوستو۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نبی جی قل ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے لو لگانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بڑا یعنی اللہ سے ہر وقت تم چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم دائم رہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر تمہارا یہ منشا ہے، تمہارا یہ ارادہ ہے، تمہارا یہ جذبہ ہے، تمہارا یہ شوق ہے اور تمہیں اس بات کی کڑن ہے کہ ہم اللہ سے تعلق بنانے والے بن جائیں یا اللہ سے ہمارا تعلق دن بدن بڑھنا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، تم کیا کرو صرف اور صرف میرے نبی کا اتباع کر لو۔ پھر کیا ہوگا جب ہم آپ کے نبی کا اتباع کریں گے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے تعلق لگانا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کا اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا اللہ میاں؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ ایک دوستو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ تم میرے نبی کا اتباع کر لو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے بلکہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، اور پھر محبت ہی نہیں کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دوستو یہ نسخہ، اس نسخے کو ہم مضبوطی سے پکڑیں، اس نسخے کو ہم ضرور استعمال کریں، یہ نسخے کے بغیر ہم کامیاب نہیں۔ آج امت سے یہ نسخہ چھوٹا تو امت دوستو دین کے اعتبار سے، اللہ کے تعلق کے اعتبار سے، اللہ کے اللہ سے لو لگانے کے اعتبار سے زیرو پہ جا چکی ہے۔ آج یہ نسخہ ہم نے استعمال نہیں کیا، اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ دوستو اس نسخے کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ فاتبعونی، تم میرے نبی کا اتباع کرو، میرے نبی کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو دوستو اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالنا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک محمدی بن جائیں۔ دوستو ہمارے چہرہ محمدی ہو، ہمارا سر محمدی ہو، ہمارا لباس محمدی ہو، ہماری چال ڈھال محمدی ہو، ہمارا کردار محمدی ہو، ہم ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی کے ساتھ میل کھاتے ہوئے ہماری زندگی نظر آئے۔ تو جب اس طرح ہوگی تو دوستو اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے۔ آج دوستو مسلمان جو ہے وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا جی اس روپ سے نکل چکا ہے۔ دوستو آج مسلمان اپنے اس خاکے سے، اپنی اس تصویر سے دور جا چکا ہے۔ دوستو آج مسلمان غیروں کی زندگی کو اچھا سمجھتا ہے اور غیروں کو زندگی کو پروٹوکول دیتا ہے، غیروں کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے، غیروں کی زندگی کو اپنا کر اس میں اپنے آپ کو یعنی اچھا محسوس فیل کرتا ہے۔ دوستو حالانکہ دوستو یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی عزت والی، برکتوں والی، رحمت والی، اور اللہ کے ہاں وہ محبوب ترین، دنیا کے اندر سب سے جو محبوب ترین ہستی ہے اللہ کے ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دوستو سارے نبیوں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے پیار ہے، سارے نبیوں کو اپنے نبی کے پیچھے کھڑا کر دیا اور اپنے نبی کو آگے امام بنایا۔ سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ایمان لانے کا ان سے نبیوں سے میثاق لیا، اور سارے نبیوں کو کہا کہ میرا بعد میں نبی آئے گا تمہارے پاس تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کا اقرار بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، سب نبیوں نے اقرار کیا۔ دوستو یہ وہ نبی ہیں، اس نبی کی چونکہ سارے نبیوں سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، حبیب کبریا ہیں، سب سے بڑے حبیب ہیں۔ تو جب حبیب اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی عام زندگی دی ہے۔ دوستو تو وہ زندگی کیسی شان والی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل دوستو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کی بادشاہوں سے بہتر۔ ایک ایک سنت
پوری دنیا اس کا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے احیاء سنت کو، اپنی محبت کو احیاء سنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور فرمایا ومن احبنی کان معی فی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو احیاء سنت محبت کی علامت ہے، اور احیاء سنت کا نہ کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ تو گویا جو اللہ کے نبی کو سنتوں کو زندہ کر رہا ہے وہ گویا حقیقی معنوں میں وہ اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا، زندگی سے ہی دور ہے، اس کی شکل نہیں ملتی، اس کا چہرہ نہیں ملتا، اس کی چال ڈھال کردار نہیں ملتا، اس کی معاشرت نہیں ملتی، اس کے معاملات نہیں ملتے، اس کی اخلاقیات نہیں ملتی، اس کی معاشرت نہیں ملتی، تو دوستو جب اس کی یہ نہیں ملتی تو دوستو پھر یہ کیسا محبوب خدا ہے، کیسا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ غلام محمد نہیں ہو سکتا، غلام مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کوئی اور ہے۔ تو دوستو احیاء سنت، سنتوں کو زندہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی زندگی کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔